اردو علم دیکھنے والے تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم ایک اسلامک واقعے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو بنا آپ کا کوئی بھی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو حضرت دھیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ ان کے قبول اسلام کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے کچھ واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، تو حضرت دھیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا کر رکھا تھا، یعنی وہ اپنی جسمانی طور پر یا چہرے وضع کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت نوجوان تھے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی عورتیں ان کو پردوں کے پیچھے سے چھپ کر دیکھا کرتی تھیں۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کام سے جا رہے تھے تو ان کا ان سے رستے میں ملاپ ہوا، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان جا رہا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بے ساختہ دعا کی کہ اے میرے رب، تو نے کس قدر خوبصورت نوجوان بنایا ہے، کاش کہ تو اسے دولت اسلام سے بھی نواز دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور حضرت دھیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو محبت اور شفقت اور دولت اسلام سے بھر دیا۔ اب حضرت دھیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس پیدا ہونے لگا کہ وہ بھی اسلام کو جانے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا تھا۔ تو اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے میری دعا قبول کر لی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت دھیا قلبی اسلام کے بارے میں سوال و جواب کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے، لیکن جب گناہ کبیرہ یا صغیرہ کے بارے میں انہوں نے سنا تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو اس پر حضرت دھیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کی طرف بڑھایا اور ان کو سمجھاتے ہوئے بولے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور کریم ہے، وہ ہر کسی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ تم مجھے بتاؤ، تم ایسے کیا گناہ کر بیٹھے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا؟ تو اس پر حضرت دھیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے نبوت، یعنی آپ نے جو نبوت کا پیغام دیا ہے، اس سے پہلے میں اپنے قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا، تو تب یہ رسم عام تھی، یعنی جہالت کے زمانہ تھا، تو یہ رسم عام تھی کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا بنا کچھ سوچے سمجھے۔ تو میں قبیلے کی سردار ہونے کی حیثیت سے میں نے کئی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حضرت دھیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گناہ معاف کر دیا گیا ہے اور آئندہ ان کو تاکید کی گئی ہے کہ ایسے گناہ سے بچیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دھیا قلبی، تمہارا گناہ معاف کر دیا گیا ہے اور آئندہ سے ایسی حرکت بالکل بھی مت کرنا، اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اس پر حضرت دھیا قلبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کے علاوہ ایک اور بھی گناہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب وہ تم نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤ، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس پر حضرت دھیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیوی تھی، مجھے کسی کام سے باہر جانا تھا، اب میری بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو مجھے جب دوسرے ملک جانے لگا تو میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کر گیا کہ اگر یہ بیٹا ہوا تو اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور اس کی پرورش کرنا اور میرے واپس آنے کا انتظار کرنا۔
لیکن اگر یہ بیٹی ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ اس کے بعد میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب میں چند سالوں بعد گھر واپس لوٹا تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اچانک ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر دروازہ کھولا۔ اس پر حضرت دیا قلبی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم خاموش کیوں ہو، آگے بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب اس نے دروازہ کھولا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس پر وہ بچی بولی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ تو حضرت دیا قلبی نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس گھر کے مالک کی بچی، تو میں دوڑ کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ تو اس پر بیوی نے بچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ ہمارے ہاں یہ بچی ہوئی ہے۔ تو میں طیش میں آ گیا اور اس سے کہا کہ تم نے بیٹی کو زندہ درگور کیوں نہ کر دیا؟ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک ماں کس طرح اپنے بیٹے یا بیٹی کو قبر میں زندہ درگور کر سکتی ہے۔ تو یہی وجہ حضرت دیا قلبی کی بیوی نے بھی ان کو دی۔ تو حضرت دیا قلبی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پیار آیا، لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کروں گا تو لوگ میرے بارے میں بدگمانیاں کریں گے اور کہیں گے ہم سب کی بیٹیوں کو اس نے زندہ درگور کر دیا تھا، لیکن اب اپنی بیٹی کی جب باری آئی ہے تو اس کے بارے میں یہ انتہائی شفقت کے بیان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دفن نہیں کروں گا، تو کیا پتا کہ میری سرداری ہی نہ چلی جائے، یعنی لوگ میرے بارے میں، میرے آباء و اجداد کے بارے میں بری باتیں نہ کریں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی سب سوچتے ہوئے میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا اور رستے میں میری بیٹی مجھ سے معصومانہ آواز میں سوال کر رہی تھی کہ کیا ہم کھلونے خریدنے جا رہے ہیں، کیا ہم نانا سے ملنے جا رہے ہیں، یا ہم کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں؟ تو میں بس اسے چپ چاپ لے کر چلتا رہا اور اس کی کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس کی معصوم آواز کا میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت دیا قلبی زاروں قطار روتے جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد میں جب قبیلے سے تھوڑا دور آ گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو ایک طرف بٹھا دیا اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ تو پھر میری بیٹی نے سوال کیا کہ اب میرے والد آپ زمین کو کیوں کھود رہے ہیں؟ تو میں نے اس پر بھی اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو جب میرے منہ پر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی تو اس نے اپنی چھوٹی سی چادر اتار کر میرے منہ سے وہ مٹی صاف کی، لیکن تب بھی مجھے اس پر ذرا ترس نہ آیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سوال کرنے کے لیے قریب آئی تو میں نے اسے اٹھا کر اس قبر میں ڈال دیا اور اوپر سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ میرا دل کو ذرا بھی اس پر ترس نہیں آیا، لیکن میں نے اس کا ذرا بھی ترس نہ کیا اور اس پر مٹی ڈالتا چلا گیا۔ وہ زاروں قطار یہ بولتی جا رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی کہ میں نہیں جاتی نانا کے گھر، نہ ہی مجھے کسی قسم کے کھلونے چاہیے، بس میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے، میں آپ کے سامنے آئندہ سے کبھی نہیں آؤں گی۔ لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، میں زاروں قطار اس پر مٹی ڈالتا چلا گیا۔ تو جب اس کا صرف منہ باقی نظر آنے لگا تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی اور یہ فرمایا، یعنی یہ کہا کہ میں نے سنا ہے اے رب کہ تو کوئی عرب میں ایسا پیغمبر پیدا کرے گا جو کہ بیٹیوں کی حفاظت کرے گا اور ان کو حقوق دلائے گا اور اس عذاب سے نجات دلائے گا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ تو وہ نبی جلد محبوس فرما تاکہ ہم جیسی بیٹیوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو سکے اور ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکیں۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، یہی میرا گناہ ایک اور ہے۔ تو اس پر بھی حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ان کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی رونے لگ پڑے۔ تو انہوں نے دھویا سے کہا کہ کیوں ہمارے محبوب کو رلاتے ہو؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو بیٹیوں کی کفالت کرے گا، ان کو بڑا کرے گا، ان کے فرائض پورے کرے گا، تو وہ قیامت میں میرے ساتھ
اسی طرح کھڑا ہوگا کہ جیسے شہادت انگلی کے ساتھ دوسری انگلی۔ تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور آئندہ بھی ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔